گویا اللہ تبارک و تعالیٰ اس ایک چھوٹے سے جملے میں ایک مومن کو یہ پیغام دے رہے ہیں کہ اگر تم ثابت قدمی دکھاؤ گے اس طرح جس طرح صحابہ کرام نے دکھائی، اپنے ایمان کو مضبوط کر لیتا ہے، جم جاتا ہے، ڈٹ جاتا ہے، پھر اس کو پرواہ نہیں رہتی راستے میں جو کچرا آتا ہے، کانٹے آتے ہیں، روڑے آتے ہیں، چٹانیں آتی ہیں، حالات آتے ہیں، طوفان آتے ہیں، اس کی کوئی پرواہ نہیں رہتی، کیونکہ اس مسافر کو صرف اپنی منزل کی تلاش ہے، وہ پیچھے مڑ کر نہیں دیکھتا۔ ایسا بندہ اپنا جان مال سب کچھ اللہ کے نام پر قربان کر دیتا ہے، اور ایسے ہی لوگوں کے لیے اللہ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، ان کے سامنے جنت ٹارگٹ رہتی ہے، جنت منزل رہتی ہے، جنت ان کا ہدف اور مقصد رہتا ہے۔ اصحاب کہف چند لوگ 6 7 8 اور رومی حکومت سامنے، جس رومی حکومت نے تقریباً 90,000 عیسائیوں کو خندق کھود کر اس میں جلا دیا، اس رومی حکومت کو چیلنج کر رہے یہ چند نوجوان جو پورے کمپلیٹ 10 بھی نہیں تھے، کوئی تعداد نہیں، کوئی حیثیت نہیں، لیکن اس کے سامنے کہتے ہیں ربنا رب السماوات والارض، ہمارا رب وہ ہے جو زمین اور آسمان کا رب ہے، لن ندعو من دونی، اللہ کے علاوہ ہم کسی کے سامنے جھکیں گے نہیں۔ ایسی کئی مثالیں ہیں قرآن میں، اللہ حکم دے رہا آپ کو قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد، اے لوگوں جب تمہارے سامنے ایسی کچھ پیشکش ہو، جب ایسے حالات ہو، چیلنجز ہو، تو تم ظالموں سے یہ کہہ دو کہ آپ کو اپنا دین مبارک، آپ کو اپنا کلچر مبارک، آپ کو اپنی تہذیب اور ثقافت مبارک، ہمیں ہمارا دین مبارک، ہم اپنے دین سے، اپنے ایمان سے، اپنے اسلام سے، اپنے قرآن سے، اپنے مشن سے پیچھے ہٹنے کے لیے تیار ہیں، لکم دینکم ولی دین۔ کئی مثالیں۔ نمبر 2 پہ جو پروگرام اللہ نے پیش کیا، ایک ترتیب بتائی، وہ یہ تھی وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، اللہ کا خوب یاد، اللہ کا خوب ذکر کرو، کثیر کا لفظ ہے، ایسا نہیں کہ گن کے کرو، گنتی وہ کرے جو عاشق نہیں۔ کیا اپنے محبوب اور اپنے عاشق کا نام بھی کوئی گن کے لیتا ہے؟ جو بندہ اپنے محبوب اللہ جس سے وہ پیار کرتا ہے، جس کے لیے اپنا سب کچھ نشاور کرنے کے لیے تیار ہوتا ہے، وہ گن کے نام نہیں لیتا۔ حدیثوں کے اندر جو گنتی آئی ہے اس سے مراد یہ ہے کہ زیادہ کیجئے، وہ تو ایک سمجھانے کے لیے ہے، جیسے 70 بار بول دیا، 70 بار کیجئے، 100 بار اللہ کو یاد کیجئے، اس کا مطلب یہ ہے کہ زیادہ کیجئے، سمجھانا مقصد یہ ہے۔ تو اللہ کو خوب یاد کیجئے، ہر پل، ہر گھڑی، ہر لمحہ، چلتے اٹھتے بیٹھتے، چاروں طرف دشمنوں کی چالاکیاں ہیں، چاروں طرف باقاعدہ دشمن جادو کر رہے ہیں، الگ الگ پلاننگ کر رہے ہیں، نوجوان بچوں اور بچیوں کو مرتد بنانے کے لیے کیا کیا کوششیں نہیں، ہزاروں لاکھوں اربوں خربوں فنڈ آپ کو مرتد بنانے کے لیے خرچ ہوتے ہیں۔ ایسی صورتحال میں جب بندہ گھر سے نکلے تو دعا کرے بسم اللہ توکلت علی اللہ، بازار میں چلے تو تیسرا کلمہ پڑھے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ یہ دعائیں سکھائی نبی نے، جب آپ واش روم کو جائیں تو دعا پڑھیں، جب آپ نکلیں تو دعا پڑھ کے نکلیں۔ یہ سب کیوں سکھائی؟ اس لیے کہ آپ جگہ جگہ اللہ کے ساتھ ہونے کا محتاج ہے، اللہ کا ساتھ نہیں رہا، اللہ کی معیت نہ رہی تو آپ کبھی بھی بہک سکتے ہیں، اس لیے دعائیں سکھائی۔ رات میں آپ ڈر کے اٹھ گئے، آپ پڑھیے دعا۔ اب آپ دیکھیے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام معصوم ہیں، آپ کو دعاؤں کی ضرورت نہیں، آپ بچے ہوئے ہیں شیطان کے حربوں سے، لیکن پھر بھی دن میں 70 مرتبہ استغفار، صبح و شام جب بھی آپ چل رہے ہیں
استغفار، ذکر و اذکار، یہ سب دعائیں نبی سے منقول ہیں. نبی کی یہ دعائیں منقول ہیں. اللہم انت ربی، اے اللہ تو ہی میرا رب ہے، لا الہ الا انت، اے اللہ تو ہی ہمارا معبود ہے، علیک توکلت، تجھ ہی پر بھروسہ ہے، وانت رب العرش الکریم، اے اللہ تو عرش عظیم کا مالک ہے. بہت ساری دعائیں ہیں. وضو شروع کریں تو دعا، وضو کے درمیان میں دعا، وضو ختم تو دعا. یہ دعا اس لیے سکھائی جاتی ہے کہ آپ قدم قدم پر اللہ کو یاد کرتے رہیے، تاکہ دشمنوں کے چاروں طرف کوئی ظاہری دشمن ہے، کوئی باطنی دشمن ہے، آپ کا اپنا نفس دشمن ہے، شیطان ظاہری دشمن ہے، ہو سکتا ہے انسان کے روپ میں کوئی آپ کا دشمن ہو. آپ گاڑی چلا رہے ہو تو اس وقت بھی آپ دعا پڑھ کے چلائیں، دعا پڑھ کے سوار ہوئیے. اس لیے اللہ فرما رہا ہے فاذکروا اللہ کثیرا لعلکم تفلحون. جب دل میں آپ اللہ کو بسا لیتے ہیں تو پھر اللہ کی مدد آتی ہے. تیسری چیز وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ. اے لوگوں، تیسرے نمبر کا کام یہ کرنا، ہر کام میں اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت. نہ دینی معاملے میں کسی استاذ اگر غلط سکھاتا ہے تو ہم نے اس کی بھی نہیں ماننا. کوئی امیر غلط سکھاتا ہے جو قرآن و سنت سے میل نہیں کھاتا، اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کے مطابق اگر کوئی حکم نہیں کرتا ہے تو اس کی بھی نہیں ماننا. وہ بڑے سے بڑا پیر ہو، وہ بڑے سے بڑا فقیر ہو، وہ بڑے سے بڑا مولوی ہو، مفتی ہو، کوئی بھی ہو، جو خدا اور رسول سے ہٹ کر کہیں اور آپ کو جوڑتا ہے، یہ جوڑنا آپ کے دماغ میں فوراً آنا چاہیے کہ یہ اللہ اور اللہ کے رسول کا راستہ نہیں. اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت، نہ حضرت جی کی اطاعت، نہ امیر کی اطاعت، نہ غریب کی اطاعت، نہ وزیر کی اطاعت، نہ کسی بادشاہ کی اطاعت. ہاں اگر وہ اللہ اور اللہ کے رسول کے دائرے میں جوڑتے ہیں تب سر آنکھوں پر، لیکن اس سے ہٹ کے کوئی نئی بات آپ کے سامنے رکھتے ہیں، آپ نے آنکھیں بند کر کے اس کو ٹھکرا دینا. ظاہر ہے اس کے لیے آپ کو مطالعہ کرنا پڑے گا، پڑھنا پڑے گا، پوچھنا پڑے گا، تحقیق کرنی پڑے گی، چند لوگوں سے کراس چیک کرنا پڑے گا. یہ ایک مومن کی شان ہے. سورہ بقرہ آپ پڑھیے، اسٹارٹنگ کے 2-3 پیج میں یہ سم بکم عمی فهم لا یرجعون. مومن وہ ہے جو اندھا، گونگا، بہرا ہو کر کے نہیں چلتا، بلکہ ہر چیز کی تحقیق کر کے چلتا ہے. اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت. ہم لوگ نماز میں، روزوں میں، زکوٰۃ میں، حج میں اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت تو کرتے ہیں، لیکن اس کے علاوہ جتنی بھی دنیا دارانہ، جسے ہم دنیا دارانہ نظام اور سسٹم کہتے ہیں، وہاں اللہ اور اللہ کے رسول کو بھول جاتے ہیں. ہر وہ کام بھلے وہ دینی ہو، بھلے آپ کی اپنی بیوی کے ساتھ جمع اور ہم بستری ہو، وہ بھی اگر آپ کی نیت صاف ہے تو وہ بھی دین ہے، وہ دنیا کا کام نہیں ہے. اس سے آپ اپنے نفس کو مارنا چاہتے ہیں، اپنی شہوت پوری کرنا چاہتے ہیں، اپنی لذت کو آپ ختم کرنا چاہتے ہیں تاکہ دوسری جگہ دوسری عورتوں پر آپ کی نظر نہ پڑے. اس نیت سے آپ ہم بستری کرتے ہیں، اس نیت سے آپ جمع کرتے ہیں، اس نیت سے آپ اپنی بیوی سے بوس و کنار ہوتے ہیں، تو یہ بھی دین ہے، اس پر بھی ثواب ہے. اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول. چوتھا کام وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ. لوگوں آپس میں جھگڑو مت، پہلے نیک بن جاؤ پھر ایک بن جاؤ. پیچھے کی تینوں باتوں میں اللہ نے یہ سکھایا کہ پہلے نیک بن جاؤ اور اب ایک بن جاؤ، متحد ہو جاؤ، بکھرو مت، منتشر مت ہو. انسانوں کی الگ الگ جو سمجھ ہے اس کی وجہ سے الگ الگ مسئلے ہیں، مسلک ہے، کوئی سنی ہے، کوئی وہابی ہے، کوئی تبلیغی ہے، کوئی اہل حدیث ہے، جس کو جو سمجھ میں آ رہا صحیح اور باطل اور غلط اللہ بتائے گا، یا یہ کہ اگر اس نے جستجو کر لی ہے، حقیقت کر لی ہے، تحقیق کر لیا ہے، ریسرچ کر لیا ہے، پھر کر رہا ہے
تو پھر اللہ دیکھے گا. لیکن اندھا گونگا بہرا ہو کر کے کسی مسلک کو فالو کرتا ہے تو یہ اس کی بھول ہے، اس کی ناسمجھ ہے. اللہ یہ نہیں کہتا کہ مسلکوں میں بٹ جاؤ، فرقوں میں بٹ جاؤ. سوچ کی وجہ سے آپ کسی کو گالی مت دو. اس کی الگ سوچ ہے، اس کے الگ خیالات ہیں، اس کے الگ تفردات ہیں، اس کا الگ مسلک ہے. اس وجہ سے اس سے جھگڑا مت کرو، اس کو ذلیل مت کرو، اس کو بے عزت مت کرو، ورنہ تمہاری ہوا نکل جائے گی، ورنہ تم بکھر جاؤ گے، تمہاری طاقت منتشر ہو جائے گی. فلا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. یہ چوتھی بات بڑی اہم ہے. انسان مسلکوں میں بٹا ہوا ہے، اور مسلکوں میں بٹ کے اس نے بس نہیں کیا، کئی سو سالوں سے یہ لڑ رہا ہے. اس کو اپنا دعوت کا کام یاد نہیں ہے، اصلاح کا کام یاد نہیں ہے، بس اپنے ہی بھائی سے لڑ رہا ہے. اس کے خلاف فتوے، اس کے خلاف مسئلے، اس کے خلاف بس کوئی نہ کوئی بات لاتا ہے تاکہ اس کو نیچا دکھایا جائے، اس کو ذلیل کیا جائے. اور پانچویں بات، وَاصْبِرُوا، صبر کے ساتھ ڈٹے رہیے، جمے رہیے، صبر کیجئے. صبر کا مطلب یہ ہوتا ہے اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت میں جو حالات آئے اس کو جھیلیے. صبر کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ کام چھوڑ دیجیے. صبر کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ بزدل بن جائیے. صبر کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ کم ہمت بن جائیے. صبر کا مطلب یہ ہوتا صبر علی الطاعہ، صبر علی المشکلہ، صبر علی المعصیہ. صبر کا 3 مفہوم بتایا جاتا ہے حدیثوں میں. اللہ کی اطاعت میں صبر، کوئی چیز آپ کو اللہ کی اطاعت سے روک رہی ہے تب صبر کیجئے، یہ بھی صبر ہے کہ آپ اس کی باتوں میں نہیں آئے اور اپنے دین پر جمے رہیے، یہ صبر ہے. صبر کا لغوی اور ڈکشنری میں میننگ آتا ہے روک لینا، اپنے آپ پر کنٹرول کر لینا. جب کوئی کدھر دوسری طرف لے جائے تب روک لیجئے، مشکل آ جائے، حالات آ جائے تب بھی اپنے آپ کو روک لیجئے. اور کوئی مصیبت آ جائے، پریشانی آ جائے، یا کیسے بھی حالات آ جائے، ہر صبر علی المعصیہ، گناہ کی طرف لے جائے اس میں بھی صبر. کیا مطلب؟ گناہ کی طرف مت جاؤ، ادھر اپنے آپ کو روک لو، یہ بھی صبر ہے. تو ان باتوں پر ہم عمل کریں گے تو اللہ فرماتا ہے لعلکم تفلحون، امید ہے کہ تم کامیاب ہو جاؤ.